الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورت ہے انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی اس کے اندر موجود احکامات کو، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا فیہا، اس میں، آیات بینات، بہت ہی واضح، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ، جو عورت زنا کرنے والی ہے، والزانی، اور جو مرد زنا کرنے والا ہے، فجلدوا، پس تم کوڑے لگاؤ، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلد، 100 کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تمہیں، اور نہ غالب آئے تم پر، بہما، ان دونوں کے بارے میں، رأفت، کسی قسم کا ترس، فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھنے والے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں میں سے، الزانی، جو مرد زنا کرنے والا ہے، لا ینکح، نہ وہ نکاح کرے، الا، مگر، زانیۃً، زانیہ عورت سے، او مشرکہ، یا مشرکہ عورت سے، والزانیۃ، اور جو عورت زنا کرنے والی ہے، لا ینکحھا، نہ اس سے نکاح کرے، الا، مگر، زان، زانی مرد، او مشرک، یا مشرک مرد، وحرم، اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالک، یہ نکاح، علی المؤمنین، مومنین پر، والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامنہ عورتوں پر، ثم، پھر، لم یأتوا، نہیں وہ لے کر آتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم، تو تم انہیں کوڑے لگاؤ، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم، ان کی، شہادتاً، کوئی بھی گواہی، ابداً، کبھی بھی، اور، اولئک، یہ لوگ، ہم الفاسقون، یہی اصل فاسق ہیں، گناہ گار ہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس برے فعل کے بعد، واصلحوا، اور اپنی زندگی کی اصلاح کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، غفور، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور کی یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ اس میں ایک مسئلہ بیان ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں ہی زنا کی مذمت کی ہے،
زنا کرنے والے کو سزا دو، پھر اس کی کیفیت کیا ہے اس کے حساب سے اس کو سزا دو۔ جو زانی ہیں ان کا معاشرے میں بائیکاٹ کرو، ان سے نکاح مت کرو، نہ ان کو اپنی بیٹی دو، نہ زانیہ کو اپنی بہو بناؤ یا بیوی بناؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عزت بڑی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو بہت غیرت آتی ہے۔ کس چیز پر؟ آگے حدیث میں ہے کہ اللہ کی غیرت اس بات پر ہے کہ اس کا بندہ یا اس کا بندی زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے، بڑا ہی گندہ فعل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بند باندھے ہیں کہ معاشرہ گندہ نہ ہو، میرے بندے گندے نہ ہوں اندر سے۔ ان کو میں نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل اندر سے گندے نہ ہوں، ان کے اندر برائی کے جراثیم نہ ہوں۔ مجھے پاک بندے چاہیے میری عبادت کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سزائیں مقرر کی، زانیوں کا بائیکاٹ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زنا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ کوئی شخص زانی ہے، مرد یا عورت، وہ کیسے ثابت ہوگا؟ تب جا کر اس کو زنا کی سزا دی جائے گی۔ پہلا نمبر کہ زنا کرنے والا خود اقرار کرے، حاکم وقت کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس آ کر خود یہ اقرار کرے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد نافذ کریں اور مجھے اس گناہ سے پاک کریں۔ جیسا کہ ماعز الاسلمی رضی اللہ عنہ اور ایک غامدیہ عورت رضی اللہ عنہا، یہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قصے ہوئے ہیں کہ ان دونوں نے زنا کیا۔ الگ الگ قصے ہیں، اور دونوں نے خود آ کر اقرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زنا ہو گیا ہے، لہٰذا ہم پر حد نافذ کریں اور ہمیں اس گناہ سے پاک کریں۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ زنا ایسے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آئے حاکم وقت کے پاس تو پھر حاکم وقت پر لازم ہے کہ اس کو سزا دے سب کے سامنے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سزا کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اس برے فعل کی طرف پیش قدمی کرنے سے رک جائیں۔ دوسرے نمبر پر جو زنا ثابت ہوتا ہے وہ حمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک یا تو غیر شادی شدہ عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ حاملہ ہو جائے، اس کا مطلب اس نے زنا کیا، اس کا حمل اس کی زنا پر دلیل ہے۔ اب حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اس کو سزا دے گا۔ غیر شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ لیکن کب دے گا وہ سزا؟ جب وہ بچہ جن لے گی، جب وہ بچہ جن لے گی۔ جیسا کہ وہی غامدیہ عورت تھی جس نے زنا کیا، اس کو حمل ٹھہر گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک بچہ جن نہیں لیتی ہو اس سے پہلے نہیں آنا، بچہ جن لو اس کے بعد آنا۔ اچھا بچہ اگر جن لے، پھر بچہ جب کھانے پینے کے لائق ہو جائے اس کے بعد آنا۔ تو ایک معاشرے میں اگر غیر شادی شدہ عورت ہے، وہ حمل اس کو ٹھہر جاتا ہے، تو یہ اس کی زانیہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر اسلامی نفاذ ہے، اسلامی قوانین نافذ ہیں، اسلامی حکومت ہے، تو حاکم وقت اس کو سزا دے گا۔ کس وقت؟ کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے اور کھانے پینے کے قابل ہو جائے، کیونکہ کھانے پینے کے قابل ہو تو اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سنبھال لیتے ہیں، لیکن جب تک بچہ کھانے پینے کے قابل نہ ہو تو ماں کے بغیر اس کو کوئی اور سنبھالنا کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے زنا کے ثابت ہونے کی، کسی کے زانی ہونے کی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی نے زنا کیا اور زنا کرتے وقت 4 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، 4 لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔
اور 4 لوگ کون سے ہوں؟ جو معاشرے میں معتمد لوگ ہوں، قابل اعتماد ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، جن پر پورا معاشرہ اعتماد کرتا ہو۔ پورے سے مراد اکثر معاشرہ، ورنہ ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، ہر ایک کے حاسد معاشرے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا بن جائے گا، چاہے وہ فرشتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو جو لوگ معاشرے میں جن کے اکثر لوگ یعنی ماننے والے ہیں، اعتماد کرنے والے ہیں، اس صفت کے 4 لوگ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اور وہ حاکم وقت کے پاس آئیں اور یہ گواہی دیں کہ ہم چاروں نے فلاں بندے اور بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو زنا کرنے والے پر حد نافذ ہوگی۔ اب اگر مثال کے طور پر یہ آیت جو آج کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ ہیں جو پاک دامنہ عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں زنا کا، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے کسی عورت کو، کسی مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب وہ آئے حاکم وقت کے پاس اور کہے کہ میں نے فلاں بندے اور بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس ایک بندے کی گواہی کافی نہیں ہوگی، اس ایک بندے کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے علاوہ 4 گواہ چاہیے اس کو، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، 4 گواہ۔ اور 4 گواہ کون سے؟ کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے، سنی سنائی باتوں پر نہیں۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک معتمد اور سچے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ غلطی سے کوئی پاک نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اعتماد پر ہی معاملات چلتے ہیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر صرف اس بات کو لے لیں نا کہ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، تو دنیا چلے ہی نہ، دنیا کے معاملات نہیں چلیں گے پھر اگر اعتماد نہ ہو۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے تو نہ ہمارا کاروبار چلے، نہ ہمارے لین دین ہو، نہ ہمارے رشتے ناتے ہوں۔ لیکن اعتماد پر اللہ تعالیٰ نے معاملات چلانے کا حکم دیا ہے، اس لیے جو بندہ کسی کو زنا کرتے وقت دیکھ لے تو اس پر لازمی ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ اور 4 گواہ بھی کیسے لے کر آئے؟ صرف ایسے نہیں کہ مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے، اب میں نے 4 نیک لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ بھائی فلاں نے زنا کیا ہے لہٰذا تم میرے گواہ بنو، اس طرح نہیں۔ 4 گواہ ایسے ہوں کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان کی گواہی بھی متفق ہو، گواہی میں ذرہ برابر بھی 19-20 نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک کہے کہ میں نے اس کو پہلی منزل پر زنا کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہے کہ میں نے اس کو دوسری منزل پر زنا کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کی گواہی مردود ہے، رد کر دی جائے گی۔ ایک جیسی ہی گواہی ہو اور 4 بندے ہوں جو کہ معتمد ہوں، قابل اعتماد ہوں، تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے کسی کا زنا ثابت ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو اگر ایک بندہ 4 گواہ لے کر آئے، ایسے گواہ، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جسے میں ہوں، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں وہ زنا کر رہے ہیں، اب میں 4 بندوں کو اسی وقت دے کر آؤں، معتمد بندوں کو، ایسے بندوں کو نہیں جو جھوٹے ہیں معاشرے میں، معتمد بندوں کو لے کر آؤں اور دکھاؤں کہ دیکھو یہ زنا کر رہے ہیں، جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب جا کر زنا ثابت ہوگا، اور اس وقت وہ جو زنا کر رہے ہیں ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر بالفرض و محال ایک بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب وہ سچا ہے کہ نہیں ہے گواہی دینے میں؟ وہ حاکم وقت کو جا کر کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اب وہ سچا ہے کہ نہیں ہے سچا، لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے 4 گواہوں کی۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ معاشرہ خراب نہ ہو، معاشرہ خراب نہ ہو۔ معتمد بندے چاہیے جو 4 ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، تب جا کر کسی کو سزا دی جائے گی۔ اگر ہر بندے کی گواہی پر اعتماد کر کے ہر ایک کو سزائیں دی جائیں تو اس طرح لوگ اپنی دشمنیاں بھی نکالتے ہیں، دلوں کی بڑاس بھی نکالتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، جھوٹے ثبوت اکٹھے کر دیے اور اس کو سزا دلوا دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بند باندھا ہے کہ معاشرہ خراب نہ ہو،
اچھا ایک وہ بندہ جس نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو اس کو حکم یہ ہے شریعت کا کہ وہ اپنی زبان بند رکھے، خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ اگر وہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو اس پر حد نافذ کی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بندہ جس نے اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ رہا، بھلے وہ سچا ہے، اگر وہ حاکم وقت کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ صرف میں نے دیکھا ہے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اس ایک بندے کی گواہی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ پھر اس طرح تو ہر کوئی بندہ جو ہے نا بھڑاس نکالنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ تو ایک بندہ جس نے زنا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے وہ اپنی زبان بند رکھے معاشرے میں۔ اگر وہ زبان کھولے گا، حاکم وقت کو بتائے گا کہ فلاں نے زنا کیا ہے، تو پھر اس پر حد نافذ ہوگی۔ تو اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ پھر بھلے وہ سچا ہے، اس کو سزا دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے معاشرے میں سب کے سامنے۔ یعنی جو الزام تراشی کرتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، چاہے وہ سچے ہوں چاہے جھوٹے ہوں، جھوٹا ہے پھر تو وہ گیا، اس کو تو 80 کوڑے لگنے ہی ہیں، لیکن اگرچہ سچا ہے اس کو بھی 4 گواہ لے کر آنے چاہیے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آ رہا پھر بھی اس پر حد لگے گی، 80 کوڑے گی۔ اور دوسری اس کو سزا کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مسئلے میں اس شخص کی کوئی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وہ بندہ بھلے سچا ہے جس نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا، وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی ایک سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جس پر الزام لگا رہے ہیں وہ فاسق نہیں ہے، بلکہ یہ خود فاسق ہے جو گندا کام کر رہا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا ہے، معاشرے میں بہتان درازی کو عام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قطعاً برداشت نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی عزت کو خراب کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حد نافذ کی ہے کہ جو بندہ کسی کی عزت کو مجروح کرے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، بھلے وہ سچا ہو۔ ہاں اگر وہ 4 گواہ لے کر آتا ہے معتمد قابل اعتماد شخصیت کو، تو پھر اس کی گواہی قابل قبول ہے، اور زانی مرد اور زانی عورت کو سزا دی جائے گی جو کہ پیچھے مذکور ہو چکی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ جس نے کسی پر بہتان درازی کی ہے، اس کی کبھی بھی زندگی میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی۔ لیکن ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، وہ بندہ ہے کہ جس نے کسی پر الزام لگایا، بہتان لگایا زنا کا، اور گواہ بھی نہیں لے کر آیا، اس کو پہلی سزا تو یہ دی جا رہی ہے کہ 80 کوڑے لگاؤ، دوسری سزا یہ دی جا رہی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اس کو گواہ مت بناؤ۔ ہاں اگر اس نے زندگی میں توبہ کر لی من بعد ذالک، اس برے فعل کے بعد، اس بہتان درازی کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی زندگی کی اصلاح کی، یہ زندگی کا اصلاح کرنا اس کے توبہ کرنے کی دلیل ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اقرار تو نہیں کرتا نا سب کے سامنے کہ میں نے توبہ کر لی۔ توبہ کر لے، اللہ کے سامنے رو لے، آنسو بہا لے، گر گڑا لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی پاک دامن عورت پر یا پاک دامن مرد پر الزام لگایا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر وَأَصْلَحُوا، اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دے، آئندہ اس گندے فعل سے باز آ جائے، بہتان درازی سے۔ پھر معاشرہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ بندہ اب سیدھا ہو گیا ہے، اب اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کی کسی بھی مسئلے میں گواہی قابل قبول بن سکتی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اس کو آپ لوگ گواہ بنا سکتے ہو، یہی مسئلہ راجح ہے۔ کیوں معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس نے بہت بڑا گندا فعل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاک دامن مرد پر الزام لگاتے ہیں۔
جس طرح عورت بھی پاک دامن ہوتی ہے اس طرح کچھ مرد بھی پاک دامن عورتیں، چاہے مرد پر الزام لگایا جائے چاہے عورت پر الزام لگایا جائے، یہ دونوں برابر ہیں، اس بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ بہت ہی برا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو زنا پر بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو حرام کردہ افعال پر بھی غیرت آتی ہے۔ اب اس غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کا معاشرے میں بائیک آؤٹ کر دو۔ کس بندے کا؟ جو بہتان درازی کرتا ہے۔ بائیک آؤٹ کس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اس کو فیصلے میں نہیں بٹھانا، اس کی گواہی نہیں لینی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش نکالی ہے۔ کون سی گنجائش؟ کہ اگر یہ توبہ کر لے اور اپنی زندگی کی اصلاح کر لے، بہتان درازی سے باز آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ ایک طرف بہتان درازی ہے، گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کیسے ہلاک کرنے والے ہیں؟ بظاہر تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی ان گناہ سے، لیکن تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی سزا دے گا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ 7 قسم کے گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ پاک دامن عورت پر، مومنہ ہو، بولی بھالی ہو بیچاری، جس کا زنا سے برائی سے کوئی بھی تعلق نہ ہو معاشرے میں، کوئی بندہ ایسی عورت پر یا اس کے الٹ ایسے مرد پر جو پاک دامن ہے اس پر الزام لگائے زنا کا، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب ایک طرف یہ گناہ ہے، دوسری طرف شرک اور کفر ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دونوں میں سے کون سے گناہ بڑے ہیں، بہتان درازی یا شرک اور کفر، تو جواب یہی آئے گا کہ شرک و کفر۔ تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بندے کی زندگی میں اس کی شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ شرک اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، مثال کے طور پر کسی بندے کو جب غصہ آتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کر ڈالوں گا، میں وہ کر ڈالوں گا۔ غصے میں بندہ یہ بھی کر دیتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، کن بھی الفاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو آپ دیکھیں شرک کے لیے، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرک شرک کرتے ہیں کہ زمین آسمان پھٹ جائے گا میرے غصے سے۔ اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے۔ ایک طرف شرک ہے کہ جس کی ہیبت ایسی ہے کہ اللہ اتنا غصہ کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے میں آسمان زمین کو پھاڑ دوں گا۔ یہ کون ہے جو میرا حق دوسروں کو دیتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر دیتا ہے تو بہتان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتان کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر کسی کے اندر یہ برا فعل ہے جو لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، معاشرے میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کریں، کیونکہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ بہتان درازی لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں جو اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اب اسلامی نظام نہیں ہے، کفارہ تو نہیں ادا ہو رہا نا، گناہ کا کفارہ نہیں ہو رہا، گناہ ہم سے نہیں مٹ رہا، تو پھر ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، وہ ہے کہ توبہ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے رو لو اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس اللہ کو شرک پر اتنی غیرت آتی ہے کہ وہ آسمان زمین کو پھاڑ دے، وہ پھر بھی شرک کو معاف کر دیتا ہے، تو تمہارے اس برے فعل جو کہ بہتان درازی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ویڈیو کے ذریعے ثابت کرے کسی کا زنا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی نے کسی کے زنا کو ویڈیو میں کیپچر کر لیا ہے، تو کیا ویڈیو یا تصویر گواہی کے قائم مقام ہیں؟ کیا اس کی بنیاد پر کسی کو سزا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ یہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔